بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ. آج کی پوڈ کاسٹ یقیناً ایک نئے مقصد اور ایک نئے عنوان کے ساتھ ہے، اور اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ہمارے بڑے ہی دل عزیز شخصیت موجود ہیں. تو آج کی پوڈ کاسٹ ایک ایسے وقت میں ہے کہ جب پورے کے پورے شہر سرگودا کی فضا سوگوار ہے. سرگودا میں منتہا زہرا جو کہ ایک 7 سے 8 سالہ معصوم بچی ہے، اس کے ساتھ جو ایک دل خراش واقعہ پیش آیا. یقیناً آپ نے اس بارے میں پوڈ کاسٹرز کی پوڈ کاسٹ، اخبارات میں تحریریں لکھنے والوں کی تحریریں اور کالم نگاروں کے کالمز پڑھے ہوں گے، لیکن جو بات میں ڈھونڈنا چاہتا تھا وہ اس سوال کا جواب مجھے نہیں مل سکا. وہ سوال یہ تھا کہ پس منظر میں کون سے ایسے واقعات ہیں کہ جس سے اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں. آئے دن اس طرح کے کیس جو ہے سامنے آتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ جس وجہ سے یہ کیسز روز رونما ہو رہے ہیں اور یہ بند کیوں نہیں ہو رہے؟ تو اس کیس میں جو مجھے لگا، جو میرے سوالات تھے ان کے جوابات نہیں مل سکے، تو اسی سلسلہ میں نے اپنے حضرت مفتی صاحب، حضرت مفتی محمد طاہر مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کانٹیکٹ کیا اور حضرت سے ٹائم لیا. حضرت کا بھی بہت شکریہ، حضرت نے ٹائم دیا. تو آج میرے ساتھ موجود ہیں مفتی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ٹائم دیا. تو آپ کو ماشاءاللہ دیکھا، آپ بھی وہاں گئے منتہا زہرا کے گھر پر اور تعزیت کے لیے بھی گئے، اور یہ بڑا پن ہے آپ کا کہ آپ انہیں بالکل جانتے بھی نہیں تھے اور اس کے باوجود آپ وہاں پر گئے. تو یہ سانحہ یقیناً پورے شہر کے لیے افسوس کا ایک المیہ ہے. تو اس پر مفتی صاحب میں نے کچھ سوالات ذہن میں جو آئے وہ میں نے تحریر کیے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سے جو ہے اس بارے میں جانا جائے کہ اس طرح کے کیسز آئے دن کیوں آتے رہتے ہیں. اس افسوسناک واقعے کے بعد ہر شخص نے کسی نہ کسی کو مجرم ٹھہرایا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ ارسلان مجرم ہے، تو کوئی کہہ رہا ہے سارے کے سارے دکاندار مجرم ہیں، تو کوئی کہہ رہا ہے نہیں ارسلان کا کوئی قصور نہیں ہے، دکان والوں کا قصور ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام جرائم کی جو جڑیں ہیں وہ کس طرح سے دور کی جا سکتی ہیں، کس طرح سے ختم کی جا سکتی ہیں؟ جی بہت شکریہ حافظ حمزہ علی صاحب، آپ نے بھی وقت نکالا اور آپ اپنے امتحان میں مصروف تھے، 11ویں کے امتحان میں. تو یہ ابھی فارغ ہوئے ہیں ماشاءاللہ، تو انہوں نے یہ وقت طے کیا، اللہ ان کو خوش رکھے. جو سوال آپ نے اٹھایا ہے بہت اہم سوال ہے، اور واقعی اس سوال کی طرف اور اس کے جواب کی طرف ہمیں کوئی جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہر کوئی تبصرہ کر رہا ہے، ہر کوئی اپنی ہانک رہا ہے، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ سزاؤں کے باوجود، میں ابھی آج ہی پڑھ رہا تھا واللہ عالم سوشل میڈیا پہ ہی کہ CTD نے 2000 لوگوں کو گویا کہ جرم کی پاداش میں ختم کیا ہے. ایسے ہی ہے بالکل، لیکن جرائم ختم نہیں ہوئے. بالکل جرائم ختم نہیں. ابھی پرسوں کا واقعہ اسلام آباد میں بالکل ہمارے ایک گروپ کیپٹن عاصم طارق کو ایک میٹرک پاس لڑکے نے قتل کر دیا. ایسے ہی ہے. ایک لڑکی سے وہ باتیں کر رہا تھا، تو کیپٹن صاحب نے ایک انسانی ہمدردی سے اس بچی کو بچانے کے لیے رکھا، اس کمبخت نے فائر کیا اور مارا گیا. ایسے ہی. وہ کیپٹن صاحب شہید ہو گئے. تو یہ واقعات روکے نہیں ہیں اور آئے روز پیش آ رہے ہیں. تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے، کئی سارے سوالات ہیں آپ اس بات میں. جو اہم سوال یہ ہے کہ ان واقعات کا سد باب کیا ہے، وہ کون سی جڑیں ہیں، جب تک وہ باقی رہیں تو جرائم ہوتے رہیں گے. قرآن کریم میں ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اس قرآن پاک میں ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، کہ ایک تو تمہارے لیے قصاص میں بہت بڑی زندگی ہے. اب عجیب بات یہ ہے، قصاص کا مطلب قتل کرنا ہے قاتل کو، وہ تو قتل ہو رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور علماء سمجھتے ہیں حیات پر جو تنوین ہے تعظیم کی، یعنی تمہارے لیے قصاص میں بہت بڑی زندگی ہے. تو قصاص تو قتل ہے، لیکن مطلب یہ ہے ایک قاتل کو قتل کر کے آپ معاشرے کو زندہ رہنے کا حق دیتے ہیں. بالکل. اور دوسری آیت ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، کہ ہم نے اہل کتاب کو بھی حکم دیا تھا، پچھلی کتابوں میں ہم نے لکھ دیا تھا ان النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، کان کے بدلے میں کان، والجروح قصاص، اور زخموں کا اسی کے برابر بدلہ لیا جائے. نہ ہماری یہاں سے پیدا ہوتی ہے جب جرائم کی صحیح سزا نہیں دی جاتی، یا
کسی ایک کو قربانی کا بکرا بنا کے باقی مجرمین پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے. فتح مکہ ہوا, ایک بچی تھی, بچی کہیں فاطمہ نام تھا اس کا, قبیلہ بنو مخزوم بڑا نامی گرامی قبیلہ تھا. تو اس بچی نے کوئی چیز چرا لی اور چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. ایسے ہی ہے. السارق والسارقۃ, چور مرد ہو چور عورت تو ہاتھ کاٹو. جب اس کی برادری کو معلوم ہوا کہ فاطمہ کا ہاتھ کٹے گا تو وہ تو پریشان ہو گئے کہ اس کا ہاتھ کیا کٹے گا, ہماری ناک کٹ جائے گی. ایسے ہی ہے. تو انہوں نے سفارش تلاش کی اور سفارش اسامہ بن زید کی, جن کا مشہور لقب تھا اسامہ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کا لاڈلا چہیتا تھا. انہوں نے کہا یہ حضور کا لاڈلا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ اس کی بات مان لیں گے. اسی بات مان لیں گے, لاڈلی کی بات ہر کوئی مانتا ہے. ایسے ہی ہے. تو انہوں نے اسامہ سے کہا اسامہ ایسے ایسے ہوا, تم حضور سے سفارش کرو. وہ چلے گئے. تو اسامہ نے سفارش کی, حضرت وہ فاطمہ مخزومی نے چوری کی, آپ شفقت کریں, جیسے کہتے ہیں ہاتھ نہ کاٹیں. اللہ اکبر. حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا. تم اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو. جو آپ نے جملہ بولا ہے واللہ لو ان فاطمہ سرقت, لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا, تم تو فاطمہ مخزومہ کے بارے میں کہہ رہے ہو. اللہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو محمد اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. اللہ. تو یہ ہے اصل, یہ ہے بات. ہمارے ہاں اب دیکھیں نا, ہاں ہمیں نہیں معلوم اس زہرا بیچاری معصوم بچی کا اصل قاتل کون ہے. بالکل ہمیں نہیں معلوم. نہیں معلوم. اب جو لوگ تبصرے کر رہے ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے نا, لا تقف ما لیس لک بہ علم, کہ تمہیں جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. پہلے یہ تھے کہ جی وہ کہہ رہے تھے کیوں نہیں مار رہے, کیوں نہیں مار رہے, کیوں نہیں مار رہے, یہ تھا عوام کا. یہ مار دیا, اب کیوں مار دیا, کیوں مار دیا, یہ بے قصور تھا. اندازہ کریں. یہ تو حال ہے. لیکن بہرحال یہ جو ہے کہ سوالیہ نشان تو ہے. میں اس میں صاحب آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اس طرح کے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں, یہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو ایک اتنے اچھے لیول پر جا رہی تھی, ایک دم سے اسے کیا ہوا کہ وہ ایک انسان دوسرے انسان کو کھانے لگ گیا. وہ بچی کو نہ صرف اس نے زیادتی کا نشانہ بنایا بلکہ اس کے بعد اس نے اس کا قتل کیا. اور میں تو جب اس بات کو سوچتا ہوں نا, یا کوئی بھی میں سمجھتا ہوں انسان اگر اس واقعے کو سوچے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ انسانیت, ایک انسان نے دوسرے انسان کا کیسے کر دیا, ایسے تو جانور نہیں کرتے. تو یہ انسان اس سطح پر کیسے پہنچ گیا, اس کے پیچھے کیا وجوہات؟ اس سطح پر پہنچنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان سے انسانیت نکل گئی. قرآن کریم میں بھی ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل, کہ یہ جو لوگ ہیں یہ دکھنے میں لوگ ہیں, یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی گزرے ہیں. جب انسان سے انسانیت نکلتی ہے پھر جتنا نقصان ایک شیر, ایک بھیڑیا, ایک درندہ کر سکتا ہے, انسان اس سے کروڑہاں بڑھ کے جرم کر سکتا ہے. تو جرم ہونے کی وجہ تو یہی ہے کہ انسانیت نہیں ہے, آدمیت نہیں ہے. پھر ہر کوئی بے راہ روی کا شکار ہے. رہی صحیح کسر سوشل میڈیا نے وہ پوری کر دی ہے. ابھی جو پرسوں کا واقعہ ہے کیپٹن عاصم طارق شہید کا, وہ اس میں آیا کہ 10 وہ میٹرک پاس تھا, ٹھیک ہے, اور ایک سٹور پہ سیل مین تھا, ایک لڑکی بھی وہاں سیل مین تھی. 10 دن پہلے اس کا اس سے رابطہ ہوا, اور وہ اب جرم کیا ہوا, وہ ایک لڑکی اس کے ساتھ بائک پہ سٹور پہ آتی تھی. کیوں بھائی؟ والدین کو نہیں پتا تھا کہ کیوں ایک اجنبی کے ساتھ, نامحرم کے ساتھ وہ بائک پہ کیوں اس کو بیٹھنے دیا گیا. ماں باپ کہاں تھے اس کے؟ ماں باپ کا فرض تھا کہ خود بچی کو سٹور پہنچاتے. بالکل. یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں قرآن کریم پہ, یہ کہتا ہے نظر نیچی کرو, پردہ کرو, یہ دقیہ نوسی ہے, یہ تو بات ہے. قرآن کریم نے زنا سے بچنے کا حکم نہیں دیا. قرآن کریم نے کہا لا تقربوا الزنا, تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اور حدیث میں ہے آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, زبان بھی زنا کرتی ہے, کان بھی زنا کرتے ہیں, ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں. والفرج یصدقہ ویکذبہ, شرمگاہ آ کے فیصلہ کرتی ہے کہ یہ سب زنا سچا تھا یا جھوٹ تھا. یہ حدود ہیں شریعت. جس کام کو انتہائی گھٹیا اور ہولناک سمجھتی ہے وہ اس کے جو ابتدائی چیزیں ہیں اس سے بھی روک دیتی ہے. تو ایک تو یہی ہے کہ معاشرے میں بے راہ روی ہے, گھروں میں, خاندانوں میں, بازاروں میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور دوسرا پھر جرائم کی سزا نہیں ہے. میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر کوئی کہتا ہے
کہ یہ کر دو وہ کر دو، جرائم نہیں رک رہے. آپ اگر ملک میں اسلامی سزائیں لاگو کر دیں پھر دیکھیں جرائم کیسے رکتے ہیں. بالکل مجھے ایسا لگتا ہے کہ سزائیں تو ہو رہی ہیں مفتی صاحب، لیکن کیونکہ وہ اسلام کے مطابق نہیں ہو رہی. اچھا اب ہر بندہ کہتا ہے یہ کر دو یہ کر دو. یہ میں نے نہیں سنا کسی ایک نے کہا ہو کہ اسلامی سزا دو. بالکل اسلام سر عام قتل کرنے کا بھی حکم دیتا ہے. ایسے ہی ہے. آپ چوک میں چوراہے میں اس کا سر قلم کریں نا. آپ اس قسم کے لوگوں کو ماورائے عدالت نہیں، عدالتیں ایسی ہوں فوری فیصلے کریں اور پھر چوک میں سر عام پھانسی دیں، سر عام سر قلم کریں تو معاشرہ ٹھیک ہوگا. ایسے ہی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ تبصرہ نگار ہے جی، سوشل میڈیا پہ پروڈکاسٹ کرنے والے اور ٹک ٹاکر اور یہ پتہ نہیں کون کون ہے، کسی ایک کی زبان سے نہیں سنا اسلامی سزا دو. بالکل اب ہمارا سارا مسئلہ ہی ختم ہے. ہر کوئی اس اپنے تبصرے کر رہا تھا، اس بارے میں مفتی صاحب کوئی نہیں ہے کہ اس کی دوری کی وجہ کیا ہے، کہ یہ بندہ اس تک انسان پہنچا کیوں ہے. میں یہ دیکھتا رہا یار کوئی کہے گا، کسی ایک نے نہیں کہا. کسی نے نہیں. اور یقین کیجئے گا اہل وطن اہل اسلام ہمارے پاکستانی برادران کہ اگر ملک میں اسلامی سزائیں نافذ کر دی جائیں آپ خود دیکھیں مہینوں میں نہیں دنوں میں جرائم ختم ہو جائیں گے. آپ چوروں کے ہاتھ کاٹے نا، کیوں نہیں کاٹتے؟ آپ زانی کو سنسار کریں نا، کیوں نہیں کرتے؟ شریعت ہے اسلام کی، سزا دیں اور سر عام دیں، عدالتیں جلدی فیصلہ کریں. اب کیا ہو گیا کہ ارسلان کو تو سزا دے دی، باقی کے لیے کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں پتا، ہمیں نہیں معلوم. اب آج خبر تھی کہ جی وہ تو ارب پتی ہیں اور منتہا کے والد کو کروڑوں کی آفر ہو رہی ہے. یہ سوشل میڈیا کی باتیں ہیں. بالکل لیکن ہر کوئی اپنے وائرل ہونے کے لیے اپنے پاس سے صرف بات. آج کل پھر ہر آدمی جو سوشل میڈیا پہ اپنا چینل اپنا گروپ اپنی آئی ڈی بنا کے بیٹھا ہوا ہے وہ 1 منٹ کی بات کو 10 منٹ میں ریپیٹ کرتا ہے ویوز بڑھانے کے لیے، اور پتہ اس کے میں نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیے گا. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا یہ ایسے ہی بولنے والوں کو بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ اس کا یہ جو ہونٹ ہے یہ اس طرح سے چھری سے فرشتہ کاٹ رہا ہے اور یہاں سے کاٹ کے یہاں تک کاٹ دیتا ہے. جب کٹ جاتا ہے پھر دوبارہ جڑ جاتا ہے، پھر جب جڑتا ہے پھر کاٹتا ہے. اس کے ساتھ یہی معاملہ ہو رہا ہے. تو پوچھا گیا، آپ نے پوچھا جبریل سے یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبریل نے کہا حضرت یہ وہ شخص تھا جو جھوٹی خبریں پھیلاتا تھا، یبلغ الآفاق، اور وہ خبریں آنن فانن پوری دنیا میں پھیل جاتی تھی. اللہ. اچھا یہ بات بڑا ایک سوال تھا مہمہ کہ دنیا میں خبر کیسے پھیل جائے اتنی سپیڈ سے، تو اب سامنے آ گیا. بالکل. اب آپ یہاں بیٹھ کے جھوٹ بولیں 1 منٹ میں امریکہ میں افریقہ میں یورپ میں ہر جگہ پھیل جائے. جہاں جہاں سورج کی روشنی پہنچتی ہے وہاں پہنچ جائے گا، جہاں جہاں اندھیرا وہاں بھی پہنچے گا. بالکل یہ ہے. تو یہ تو سمجھتے ہیں ہم نے بڑا مارکا سر کر لیا. تو وہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں اور جھوٹی خبر، ابھی وفاق کا انتخابی اجلاس ہو رہا تھا، ابھی قائد جمعیت کا اجلاس کا بیان شروع ہوا تھا، یہ ہونا تھا. اس وقت ایک نامی گرامی شخص نے فیس بک پہ لکھ دیا کہ وفاق نے صدر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب اور ناظم اعلیٰ حضرت قاری حنیف صاحب کو منتخب کر دیا. بالکل میں بھی دیکھ رہا تھا، ابھی آپ کے اجلاس کی تصویر آ رہی تھی کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی قائد جمعیت آ رہے تھے. اس وقت میں نے وہ پوسٹ دیکھی. جھوٹ ہے، ابھی تو ہوا نہیں. لوگ کیا سمجھیں گے؟ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ کمرے میں پہلے سے جو ہے بکنگ ہوئی تھی، ہاتھی طے شدہ تھی. ارے خدا کے بندو نا، یہ ہے کہ سب سے پہلے میں خبر میری خبر ہونے تو دو. بالکل ابھی تو نام پیش نہیں ہوا ہے، تجویز نہیں ہوئی ہے، تائید نہیں ہوئی ہے، کچھ نہیں ہوا ہے، آپ نے فیس بک پہ ڈال دیا. ایسے ہی ہے. میں نے وہاں لکھا، میں نے کہا یار اللہ کا خوف کرو، یہ تو جھوٹ ہے، ابھی تو کچھ نہیں ہوا ہے. بالکل یہ حالات ہیں. اچھا مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ گناہ کی جو ابتدا ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ کون سی ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جو انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا اور وہ بعد میں آ کر اتنا بڑا جرم کر بیٹھتا ہے؟ وہ چھوٹی غلطیاں کون سی ہیں جہاں سے وہ سٹارٹ لیتا ہے اور وہ معاشرے والوں کے ارد گرد کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ آس پاس ہمارے وہ ایک انسان موجود ہوتا ہے، ہم اسے اپنے جیسا مسلمان یا انسان سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک سے وہ ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ اس نے کیا کر دیا. لیکن بعد میں جب اس کی ہسٹری نکالی جاتی ہے، جوڑا جاتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ تو پہلے سے بھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا. تو یہ کون سے چھوٹے گناہ ہیں جو اتنے بڑے گناہ کی طرف لے آتے ہیں اور اس کیسے لے آتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. یہ دیکھیے یکدم سے کوئی مجرم نہیں بنتا. بالکل یکدم سے جیسے کوئی بیمار نہیں ہوتا نا، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بیماری یکدم نہیں جاتی، وہ آہستہ آہستہ لگتی رہتی ہے، آپ اگنور کرتے رہتے ہیں، لگتی رہتی ہے، پھر اچانک سے اٹیک ہو جاتا ہے.
تو کوئی بندہ اچانک سے قاتل یا زانی نہیں بنتا، بالکل وہ پہلے سے کر رہا ہوتا ہے۔ ایک شخص عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں لایا گیا کہ اس نے چوری کی تھی، حکم دیا ہاتھ کاٹ دو، تو معاف کر دیں، پہلا موقع۔ فرمایا نہیں، اللہ پہلی مرتبہ بھی پردہ پوشی کرتا ہے، دوسری مرتبہ بھی کرتا ہے، تیسری مرتبہ پہ پھر اس کا راز فاش ہوتا ہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے حمزہ صاحب، حافظ حمزہ علی صاحب، کہ آدمی گناہوں کی لت میں پڑ جاتا ہے اور پھر وہ چپکے چپکے گناہ کرتا ہے۔ یہ چپکے چپکے گناہ کرنا ہے بہت برا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جو لوگ ظاہر میں اچھے رہتے ہیں اور خفیہ گناہ کرتے رہتے ہیں، خطرہ ہے کہ موت کے وقت ان کا ایمان سلب ہو جائے۔ اللہ، تو اس کے ساتھ ہی سمجھتے ہیں یہ ہم جیسا ہے، لیکن وہ اندرون خانہ اس کی کوئی بری صحبت ہوتی ہے۔ وہ دکان پہ کام کر رہا ہے، فارغ وقت میں اس غلط صحبت میں جائے گا، اس ساتھ غلط کام کرے گا، آگے پھر یہ اپنا کام کرے گا۔ بالکل، تو اس طرح کرتے کرتے آگے بڑھتا ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں، عجیب بات ہے ویسے یہ آپ کے سوال سے متعلق ہی ہے، کہ جو آدمی آداب چھوڑتا ہے وہ مستحبات چھوڑے گا، جو مستحبات چھوڑتا ہے وہ سنتیں چھوڑے گا، جو سنتیں چھوڑتا ہے وہ واجب چھوڑے گا، جو واجب چھوڑتا ہے وہ فرائض چھوڑے گا۔ من ترک الفرائض فیوشک ان یعاقب بحرمان المعرفہ، جو فرائض چھوڑ دیتا ہے پھر خطرہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور ایمان سے محروم ہو جائے۔ اس طرح سٹیج بہ سٹیج، سٹیپ بہ سٹیپ جرائم ہوتے ہیں، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے پہلے غلط معاشرے میں، غلط سوسائٹی میں، کم از کم اپنی غلط خلوت میں یہ فیس بک پہ بیٹھ کے غلط ویڈیو دے کے اندر سے وہ برا ہو چکا ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کی نظر میں کیا سوشل میڈیا کا اس بارے میں کوئی کردار ہے کہ جو آج کل جو ہے اس طرح کے جرائم کرنا اور جو گناہ ہے وہ بہت آسان ہو چکا ہے، تو سوشل میڈیا کیا کردار ہے؟ اس میں سوشل میڈیا کا بہت بھیانک کردار ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ چلے جائیں، آپ کو ایسے مناظر، ایسی پکچر، لڑکیاں نظر آتی ہیں ویڈیوز میں، اور خاص حالت میں وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہوتی ہیں، فیک چیزیں ہیں۔ بالکل، آپ نے دیکھا ہوگا، میں بیوہ ہوں، میں شادی کرنا چاہتی ہوں، میں یہ فلاں، یہی تو چیزیں ہیں نا۔ اب جو یہ ہوتا فیک ہی ہے، جو ان تک نہیں پہنچ پاتا تو پھر وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا سوشل میڈیا، ہمیں نہیں معلوم کہ اس سوشل میڈیا سے کوئی گناہ گار نیک ہوا ہو، کوئی بے نمازی ہوا ہو۔ یہی ہے کہ اس نے معاشرے میں فساد کو اور بے راہ روی کو فروغ دیا ہے۔ میں ارباب اختیار کو، جو ہمارے سوشل میڈیا کے با اختیار لوگ ہیں، فیس بک میں کام کرنے والے، واٹس ایپ پہ کام کرنے والے، ٹک ٹاک پہ، یہ یوٹیوب پہ کام کرنے والے، کہ خدا را جو آپ میں سے اچھے لوگ ہیں، اللہ پہ یقین رکھنے والے ہیں، اپنے ان میڈیاز کو، اپنے اس چینل کو، اپنی آئیڈیز کو معاشرے میں اخلاق کا کردار اپنانے کے لیے، اخلاق کا سبب دینے کے لیے کردار ادا کریں، اور جو معاشرے کو بے راہ روی کی طرف لے جایا جا رہا ہے اس کو روکنے میں آپ کردار ادا کریں۔ آپ کا کردار اچھا نہیں ہے، اور سوشل میڈیا بھی ایک ذریعہ ہے اس بے راہ روی کا، معاشرے میں جرائم کے عام ہونے کا۔ اب یہ خبریں عام ہے بھائی، بچے سے غلط کام کیا، قتل کر دیا۔ بالکل، بچے سے یہ پہلے سننے میں نہیں آتا تھا، ایسے ہی ہے، اب تو یہاں ہو گیا۔ آئے دن روز ایک دو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ وجہ آپ لٹکائیں ان کو، کیوں نہیں ساتھ دیتے ہیں آپ؟ بالکل، جو بھی مجرم ہے، اب ہوتا کیا ہے، پھر اسی موقع پہ جو حضرت فاطمہ مخزومیہ کا واقعہ ہوا، بالکل، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو اللہ کا عذاب آیا، اذا سرق فیہم الشریف ترکوا واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد، جب کوئی کمزور جرم کرتا اس کو سزا دیتے، کوئی زور آور جرم کرتا اس کو بچا لیتے۔ ہو رہا ہے نا ایسے ہی، کیوں بتایا جائے، زور آور کو بچا لیا جاتا ہے اور کمزور کو قربانی کا بکرا بنا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے معاشرے میں انصاف نہ ہونے کی اور جرائم کے پھیلتے چلے جانے کی، بلا تفریق، بلا امتیاز۔ 76-77 سال ہو گئے ملک بنے ہوئے، ابھی ہم شریعت نافذ نہیں کر سکے، بالکل، ہم اسلامی حدود قصاص نہیں لا سکے۔ وہی نظام انگریز والا، یہ ریمانڈ پہ دینا، یہ فلاں کرنا، یہ فلاں کرنا، یہ سب وہی ہے۔
تو مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہیں سکا. بھئی تم نے انگریز کا قانون آزما لیا ہے، اپنا لیا ہے، اب قرآن کا قانون بھی آزماؤ. بالکل. ریاست مدینہ میں جو کچھ ہوا وہ یہاں کرو. تو یہ لمبی چیزیں، لمبی تاریخیں، مقدمات پہ مقدمات، انصاف نہیں ملتا ہے ایسی. اور ایک یہ ہے کہ ایک جج صاحب نے کیس سنا کسی کا بھی، چوری کا فلاں کا، اب فیصلے کا وقت آ گیا، ان کا تبادلہ ہو گیا. اب جو نیا جج آئے گا وہ نئے سر سے شروع کرے گا. بالکل. وہ نئے سر سے شروع سنے گا. پھر فیصلہ قریب آیا، پھر وہ چلا گیا. اب 30 سال تک بیچارے بھگتتے رہتے ہیں کیس کو. یہ انصاف ہوتا ہے؟ میں کیس پڑھ رہا تھا نا مفتی صاحب، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک شخص کو جو ہے اس کے خلاف ہوا کہ عمر قید ہے، اسے جیل تھی، وہ وہاں رہا تو 30-35 سال بعد جیل میں آیا، رکا کہ یہ جو ہے اس بندہ یہ بے قصور تھا تو اس کے کیس کا فیصلہ ہو گیا، اسے جو ہے نا آزاد کر دیا جائے. تو جیل کا جو ہیڈ تھا اس نے بتایا کہ یار یہ تو تقریباً 5-6 سال پہلے مر چکا ہے جیل میں، کہ ایک بے قصور انسان جو ہے سزا کاٹ رہے. تو خیر اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، گناہ کرنے والوں میں نے 2 قسمیں دیکھی ہیں. ایک تو وہ ہیں جو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، دوسرے ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی ہمارے سے گناہ چھوڑا نہیں جاتا، ہم کوشش بہت کرتے ہیں لیکن گناہ چھوڑا نہیں جاتا. کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان چاہے کہ میں گناہ چھوڑوں اور وہ گناہ نہ چھوڑ سکے؟ ایسا نہیں. پہلی تو قسم یہ ہے نا کہ وہ جو ان کے بارے میں بتائیں نا کہ حدیث اور قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، جو گناہ ہی نہیں سمجھتے. جو آدمی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، حرام کو حرام نہیں سمجھتا، تو یہ تو واضح بات ہے کہ حرام کو حرام نہ سمجھنے والا مسلمان نہیں ہے. اللہ اکبر. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. بلکہ قرآن تو ہے جو اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ بھی مسلمان نہیں. تو جو اللہ کے حکموں کو حکم نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں. رہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، گناہ نہیں چھوڑتا، وہ غلط کہتے ہیں، وہ اس میں چھوڑنا نہیں چاہتے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں غالب نے تو کہا تھا چھٹتی نہیں ہے ظالم منہ کو لگی ہوئی، لیکن صحابہ نے چھوڑ کے دکھائی نہیں. ایسے ہی اللہ. تو کیا ہوا کہ کوئی ان کو سر میں درد ہوا کہ ان کے موت واقع ہو گئی؟ کیا وہ لاغر ہو گئے، وہ پہاج ہو گئے، ان کے سر میں درد شروع ہو گیا؟ نہیں. بالکل. اللہ نے انسان میں بڑی طاقت رکھی ہے، اس کے ارادے میں بہت ارادے میں بڑی طاقت. ایک لطیفہ سن لیتے ہیں ہمارے ناظرین بھی. وہ ایک خان صاحب تھے، جماعت میں چلے گئے تو 4 مہینے کے لیے. جب وہ وہاں گئے تو اپنی بیوی کو فون کرتے ہیں کہ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا خیریت ٹھیک ہے. تو اسے کہتا ہے کہ تم داڑھی رکھو. اب وہ بیگم کہتی ہے کہ میں داڑھی نہیں رکھتی. اس نے کہا رکھو. کہ نہیں یار رکھتی. اس نے کہا تم ارادہ تو کرو. یعنی کہ مقصد یہ تھا کہ وہ یہ سمجھ گیا کہ ارادے میں طاقت ہے. میں نے ارادہ کیا، میں نکلا، میری داڑھی آ گئی. اللہ اکبر. میں بے نمازی سے میں نمازی بن گیا. تو تم بھی اگر ارادہ کرو، اتنی طاقت ہے کہ تمہاری بھی داڑھی آ جائے گی. مطلب یہ ارادے میں طاقت ہے. بالکل. تو اگر ہم یہ کہیں ہم تو چھوڑنا چاہتے ہیں، چھوٹتا نہیں میرے بھائی، تم چھوڑنا نہیں چاہتے. اگر تم چھوڑنا چاہتے ہوتے تو چھوٹ گیا ہوتا. بڑے بڑے واقعات ہیں، ہزاروں لوگ فاسق و فاجر تھے، آوارہ تھے، بدماش تھے، اللہ کے ولی بنے لمحوں میں. کیوں؟ انہوں نے ارادہ کیا، اللہ نے بدل دیا. اچھا وہ کیا کہا اقبال نے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے. یہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ آپ کے سوال کا جواب ہی ہے کہ بھائی تم جب خود اپنے کو بدلنا چاہو تو اللہ بدلے گا، تم نہ بدلنا چاہو پھر وہ بھی بدلے گا. بالکل. اچھا مفتی صاحب، ایک اور المیہ ہماری جو آج کل کا معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے کا ہے اور بہت ہی برا المیہ سمجھتا ہوں میں اسے، وہ یہ ہے کہ ہماری آج کل کی جو یوتھ ہے اسے یہ مائنڈ سیٹ دیا جا رہا ہے، اس کی یہ ذہنیت بنائی جا رہی ہے کہ تمہاری اپنی زندگی ہے، تمہارا جیسے دل کرے اسے ویسے گزارو. میں خود اگر اپنی بات کروں تو میں ایک انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہا تھا تو وہاں ایک سر تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ ہماری پوری کلاس کو کہا، وہ کوئی بات ہوئی اسی طرح کی اس بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ یار بیٹا دیکھو تمہاری اپنی زندگی ہے، اسے جیسے تمہارا دل کرتا ہے اسے ویسے گزارو. تمہیں اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، یا یہ گناہ نہیں میں کر سکتا یہ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا بیٹا اپنی زندگی ہے، جیسے دل کرتا ہے اسے ویسے گزارو. دیکھیں نا جی، بحیثیت مسلمان تو یہ نظریہ ہے کہ ہمارا کچھ بھی نہیں. اللہ. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری زندگی، میری موت، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری نماز اللہ کے لیے. ہمارا تو کچھ نہیں ہے، اپنی زندگی نہیں ہے بھائی. اپنی زندگی ہوتی
تو پھر جتنا چاہتے جیتے. اپنی زندگی ہوتی تو پھر قبر میں ہم نہ جاتے نا. ایسے ہی ہے. تو یہ بات غلط ہے. اپنی زندگی ہے, کوئی اپنی مرضی سے نہ آیا ہے نہ اپنی مرضی سے جانا ہے, نہ اپنی مرضی میں اپنی مرضی میں خوشی ہے, نہ غمی ہے, نہ بیماری ہے, نہ صحت ہے. تو یہ بحیثیت مسلمان قدم قدم پہ رکاوٹیں ہیں ہمارے لیے. وہ جو جماعت والے کہتے ہیں نا کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ہم نے کلمے میں اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ تیرا ہر حکم مانیں گے. یہ کلمہ ایک ایگریمنٹ ہے. اپنی زندگی تب ہو جب ہم نے کلمہ نہ پڑھا ہو. جب کلمہ پڑھ لیا ہم نے معاہدہ کیا کہ اے اللہ اب میری کوئی خواہش نہیں, میری خواہش وہ ہے جو آپ کی ہے اور میرا کام وہ ہے جو آپ کا حکم ہے. تو یہ نظریہ اسلام کا نہیں ہے, یہ کافروں کا ہے. اور معاف کیجیے گا, ہمارے ان اداروں میں اگر سر اور ٹیچرز اور پروفیسر نوجوان بچوں کی یہ ذہن سازی کر رہے ہیں تو وہ علم نہیں دے رہے, وہ جہالت دے رہے ہیں, وہ کفر پھیلا رہے ہیں. ان کو خیال کرنا چاہیے, ان کو اپنی حیثیت واضح کرنی چاہیے کہ سر آپ نے کلمہ پڑھا ہے, آپ اللہ کو مانتے ہیں, تو اللہ کا تو حکم یہ ہے, اللہ کے نبی کا تو حکم یہ ہے. وہ لوگ جو جاہلیت کے تھے, جنہیں کچھ شعور نہیں تھا, ان پڑھ تھے, لیکن کلمہ پڑھنے سے اتنا شعور تھا کہ جو کرنا ہے حضور سے پوچھ کے کرنا ہے. بس یہ انہیں پتہ چل گیا تھا. ایک واقعہ مشہور ہے حدیث میں, ایک شخص ہے حضور کی مجلس میں بیٹھا ہے, تو عجیب سوال کر دیا کہ حضرت کھڑے ہو کے کہ جی میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میری ایک مجبوری ہے, میں زنا نہیں چھوڑ سکتا, کرتا رہا ہوں, آپ سے اجازت چاہیے. یہ پتا چل گیا تھا کہ اب کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ زنا بھی تب کریں گے جب آپ اجازت دیں گے. ہمیں پتہ کیوں نہیں چلا؟ وہ تو حضور کا کمال تھا, سبحان اللہ. آپ نے قریب کیا, کچھ باتیں کی, سینے پہ ہاتھ رکھ دیا. صحابہ کہتے ہیں ایک یہ دن تھا کہ کھڑے ہو کے زنا کی بات کر رہا تھا. پھر ہم نے کبھی بھی مدینے میں اس کو اس طرح سے چلتے ہوئے نہیں دیکھا کہ چل رہا اور اس کی نظر اونچی ہوگی. اللہ اکبر. اچھا مفتی صاحب, اگلا کوسچن یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی سزائیں دے رہی ہے, ٹھیک ہے, ایسی سزائیں دے رہی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. حتیٰ کہ اگر کوئی کسی کو چھیڑتا بھی ہے نا تو اس پر بھی اتنی بڑی سزا دی جاتی ہے, اور غلط کام کرنا تو دور کی بات ہے نا, اس کو تو بہت بڑی سزا ہے, وہ تو سیدھی موت ہے انسان کے لیے. اس کے باوجود جو ہے جو جرائم ہے وہ ختم نہیں ہو رہے. کیا اس کے لیے انسان کی اصلاح ضروری نہیں ہے کہ انسانیت کی اصلاح کی جائے, اور اس کے لیے کون سی ایسی جگہ مخصوص ہیں کہ جہاں انسان جائے اور اپنی اصلاح کروائے؟ دیکھیں نا جی, بات یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح سے خود فیصلے کریں گے نا تو پریشانی ہوگی. ٹھیک ہے, آپ کے اس سوال کا جواب یہی ہے کہ یہ سزائیں ہم نے خود مقرر کی ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ سزائیں نہیں ہیں. وہاں ایک ہی جرم کی سزا الگ الگ ہے. بے شک. نفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. ٹھیک ہے, دانت کے بدلے میں دانت ہے, کان کے بدلے میں کان ہے, زبان کے بدلے میں زبان ہے. اس طرح ہر جرم کی سزا اپنی ہے. اور وہ جو کہا تھا نا, میر بھی ہے جب سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو لہٰذا ہم تو یہی کہیں گے کہ اسلامی سزائیں دیں تو جرائم کا خاتمہ ہوگا. باقی اس کا حل یہی ہے کہ نیک صحبت اختیار کی جائے. آدمی اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے. بالکل. دیکھو نا کتنے جرائم پیشہ ہیں, کتنے ڈاکو ہیں, تو کیا کوئی ادارہ ہے ڈاکوؤں کا؟ آئیے ڈاکو بننا سیکھیے. نہیں ہے. بہت بڑی بات کی آپ نے. 3 مہینے کا چوری کا کورس کوئی نہیں ہے. آئیے ہم آپ کو ڈکیت بننا سکھاتے ہیں. نہیں ہے کہیں نہیں. کہیں کوئی ادارہ نہیں, کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے, کسی خفیہ کمرے میں بھی نہیں ہے جہاں چوری سکھاتے ہوں, ڈاکہ سکھاتے ہوں, ریپ کرنا سکھاتے ہوں, قتل کرنا سکھاتے ہوں. لیکن ہے کہ نہیں؟ ڈاکو ہے نا. بالکل. وہ کیا ہے؟ ماحول ہے. تو اگر ایک شریف آدمی چوروں کے ساتھ رہ کے چور بن جاتا ہے, ڈاکوؤں کے ساتھ رہ کے ڈاکو بن جاتا ہے, جرائم پیشہ کے ساتھ رہ کے جرائم بن جاتا ہے, تو کیا وہ اچھوں کے ساتھ رہ کے اچھا نہیں بنے گا؟ وہ ایک شخص ہے نا, وہ سنگترے بیچ رہا, سنگترے, تو کہہ رہا تھا اچھے سنگترے اچھے مالٹے لے لو. تو ایک اللہ نے کہا کمال ہو, اس نے تو میرا سبق مجھے یاد کرا دیا, ایک درجہ آگے بڑھا دیا. اس وقت نے مالٹے بیچ رکھی, وہ کہہ رہا اچھے سنگ ترے, جس کے اچھے سنگ ہوں گے وہ تر جائے گا. تو اس کا حل یہی ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالع ترا طالع کنت, کہ نیک صحبت تمہیں نیک بنا دے گی اور بری صحبت تمہیں برا بنا دے گی. جتنے بھی دنیا میں نیک ہیں وہ نیکوں کی صحبت کی وجہ سے ہیں, اور جو بد اور برے ہیں وہ بروں کی صحبت کی وجہ سے. اچھا مفتی صاحب, یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں, اور جو لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی بھی
اسپیشلی جو ہمارا نچلا طبقہ ہے, جو غربا ہے, یعنی ایک تو بیکاری ہے نا, ایک وہ نہیں, ایک جو یعنی کہہ رہے نچلا طبقہ ہے, دہاڑی دار کہہ لیں جسے, ان کے بچے جو ہیں وہ ابھی بھی کنٹرول نہیں کرتے ان پہ. یعنی ان کے بچے آپ دیکھ لیں باہر پھر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, اور ان کے بچوں کا کوئی نہیں ہوگا کبھی کدھر جا رہے ہیں کبھی کدھر جا رہے ہیں. تو جیسے واقعات پیش آ رہے ہیں تو انسان, ان لوگوں کو ڈر کیوں نہیں لگ رہا کہ اپنے بچوں کی ابھی تک وہ حفاظت نہیں کر رہے؟ ہاں حمزہ علی صاحب, بچوں کی حفاظت کوئی بھی نہیں کر رہا. ابھی دیکھیں نا, وہ جو قتل ہوئے ہیں ہمارے ملک کے بہت بڑا اثاثہ تھا ٹیپنا گروپ, قاسم طارق, تو اس کا جو سبب بنا, لیکن ہر واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. میں نے اس کو پڑھا, اس لیے پڑھتا ہوں, میں ایک طالب علم ہوں, تو طالب علم تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہر واقعے کی تہ تک پہنچے. بالکل. تو اس میں یہ تھا کہ وہ ایک سٹور پہ سیل مین تھا, ایک لڑکی بھی وہاں سیل مین تھی. بالکل. تو یہ لڑکا اس کو بائک پہ گھر سے لے کے ساتھ لاتا تھا. تو کیوں ایسے ہوا؟ والدین کہاں تھے اس کے؟ کہاں تھے والدین؟ کچھ تو یہ ہے کہ والدین نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں, اور کہیں یہ ہے کہ والدین کے پاس وقت نہیں ہے, اور کہیں یہ ہے کہ والدین کی چلتی نہیں, اور کہیں والدین جو ہیں وہ اسے سمجھتے ہیں کہ آج کل کے معاشرے میں چلنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. بس بہت سے عوامل ہیں جی. کچھ معاشرے کے ہاتھوں تنگ ہیں, کچھ اولاد, اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ بچہ باپ کے آگے بولتا ہے. بچہ باپ کے آگے, بچہ چھوٹا سا بچی بولتی ہے ماں کے آگے, تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ایک یہ ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے قریب حقوق الوالدین کے ماں باپ کی یوں نافرمانی ہوگی کہ جو بچی ہے نا یہ اصل مالک ہے اور ماں اس کی نوکرانی ہے. اللہ. تو یہ ہے, اور اب چلتی نہیں ماں باپ کی, معاشرہ ایسے ہے, اور وہ بیچارے مجبور ہیں اس کے ہاتھوں. پھر دوسرا یہ ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جہاں آزادی ہے. یہ صورت ہے. اچھا, بچوں کو ہراس کیا جاتا ہے یا کسی کو ہراس کیا جاتا ہے, آپ اس بارے میں کیا ٹپس دینا چاہیں گے؟ اس بارے میں تو تمام والدین کی, اساتذہ کی ذمہ داری ہیں, بچوں کو ہدایات دیں, ان کو سمجھائیں بیٹا آپ نے کسی کے قریب نہیں ہونا, کسی کو ٹچ نہیں کرنا, کسی کا ٹچ نہیں ہونے دینا, دکان پہ جانا ہے اپنے باہر رہنا ہے, کسی دکان کے اندر نہیں جانا, ٹھیک ہے. اور حکومت کو چاہیے کہ وہ اس طرح کا نظام بنائے کہ چھوٹے بچوں کے لیے وہ دکان سے باہر ہوں اور چیز لیں, کوئی ٹچ تک نہ کر سکے. بے شک. اور باہر کے ملکوں میں بچوں کو ہاتھ لگانا بھی جرم ہے. تو ہدایت ہونی چاہیے, بچوں کو اویئرنیس دیں, بچوں کو معلومات دیں, بچوں کو سمجھ دیں, ٹھیک ہے نا, کہ انکل ہے اس کی کہاں تک جانا ہے. اب بچہ ہوتا ہے نا, وہ بیچارہ کلفی کی لالچ میں, ٹافی کی لالچ میں, آئس کریم کی لالچ میں, اسے پتہ نہیں چلتا. اس لیے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. آج کل جو زمانہ ہے پہلے نہیں تھا, 8 سے 25 30 40 سال پہلے یہ حالات نہیں تھے جو آج ہیں, اور آئندہ کیا ہوں گی اللہ جانتا ہے. تو لہٰذا والدین کی ذمہ داریاں, اساتذہ کی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں اپنے بچوں. اور آج وہ زمانہ نہیں کہ آپ بچوں کے احکامات جو ہیں بچوں سے دوستی لگائیں. بالکل یہ طریقہ ہے. ان کو سمجھائیں, بیٹا بیٹا کہیں, ٹھیک ہے, پیار سے بیٹھیں. اور المیہ یہ ہے آج کل باپ کے پاس وقت نہیں, پورے ہمارے بچے ماں کے سپرد ہیں. ایسے ہی ہے. اور ماں موبائل پہ بیٹھی ہے. معاف کیجیے گا, بچوں کے سدھارنے کے لیے کوئی کوشش نہیں خاندانی طور پہ. ایسی باپ دکاندار ہے, صبح نکلے گا, ٹھیک ہے نا, اور جب وہ اٹھے گا تو بچے اسکول جا چکے ہوں گے, ٹھیک ہے, اور جب وہ رات کو آئے گا تو بچے سو چکے ہوں گے. ہفتہ تک ملاقات نہیں ہوتی. بھائی آپ بچوں کے لیے وقت نکالیں, ایسا وقت رکھیں کہ دن میں کم از کم 8 پون گھنٹہ آپ ہوں, آپ کی مسز ہوں, بچوں بیٹھیں, آپ ان کو ٹائم دیں, ان کو وقت دیں, ان کے ساتھ دوستی لگائیں, ان کو بتائیں روزانہ کی خبروں, آپ آگاہ ہوں, بچوں کو آگاہ کریں تاکہ بچوں کو پتہ چلے. جب یہ ہوگا انشاءاللہ اس سے وہ فائدہ ہوگا. اچھا, بس آخر میں مفتی صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین جو ہیں ان میں نوجوان, والدین اور پوری امت کے لیے ایک ایسا جامع پیغام دیں جو ایسے واقعات ہو رہے ہیں, اس پر انہیں کیا کرنا چاہیے, اور آج کل جو یہ واقعات دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں, اس کی روک تھام کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے, ایک جامع پیغام دے دیں تاکہ حکومت کو بھی پتہ لگے اور والدین کو بھی اس سے آگاہی. جی, حکومت ذمہ داری یہی ہے کہ اپنے رعایا کی جان اور مال آبرو کا تحفظ ان کی اہم ذمہ داری. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور ارشاد ہے, اگر فرات کے کنارے کتا پیاسا مر جائے کل مجھ سے حساب ہوگا. اللہ. تو جان کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے. بالکل. وہ اس کی کے لیے پلاننگ کرے اور اس کے لیے منصوبے بنائے اور اس کے لیے ٹیمیں بنائے, اپنے اداروں کو چوکس کریں, یومیہ بنیاد پہ اس کی رپورٹ لیں اور اس پر دیانتدار لوگوں کو متعین کر کے اس سلسلے کو جاری رکھا جائے. جہاں تک تعلق ہے ماں باپ کا, تو حدیث پاک میں آتا ہے وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ,
وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ کہ ماں باپ اپنے بچوں کو اللہ سے ڈراتے رہیں. اللہ. وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَبَدًا کہ تمہارے گھر میں ایک ڈرانے کے لیے ڈنڈا لٹکتا رہے, بچوں کو پتہ چلے اگر گڑبڑ کریں گے سر پہ پڑے گا. یہ حدیث میں ہے. مقصد یہ ہے کہ پتہ تو ہو, بچے کو پتہ ہو, اگر یہ کروں گا ماں پوچھے گی, باپ پوچھے گا, جب باپ نے ملنا ہی نہیں ہے تو ماں باپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. کم از کم اتنا تو ڈر ہو بچے کو کہ میرے سے والد پوچھیں گے. وہ بھی نہیں کہا. جب بچہ آگے سے بولے گا تو اس نے کیا پوچھنا ہے. تو یہ ذمہ داری ہے, تربیت بھی کریں جس اعتبار سے ہوتی ہو, پیار سے. لیکن بہرحال پیار دوستی کے باوجود بھی باپ کی عظمت کے ساتھ ساتھ ایک رعب اور ایک خوف اولاد میں ہونا ضروری ہے. یہ خوف نہیں ہوگا تو پھر تربیت نہیں ہو سکے گی. تو خیر, آج کی پوڈ کاسٹ میں یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور اگر میں اپنی لائف کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں تو میں ایک ایسا فرد ہوں جو شاید کم لوگ ہی ایسے ہوں کہ جس نے دینی مدارس میں بھی اور جو دوسری انسٹیٹیوشنز ہیں جو آپ کہہ لیں کہ دنیاوی تعلیم کی ہے اس میں بھی تعلیم حاصل کی ہے. اگر میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں تو جو تربیت ایک بچے کی مدرسے میں رہ کر یا کسی دینی ادارے میں رہ کر ہوتی ہے نا, وہ کسی بھی پرائیویٹ یا سرکاری جو دنیاوی تعلیم کی انسٹیٹیوشنز بنے ہوئے ہیں اس میں نہیں ہو سکتی. یہ آپ اگر میری اس بات کو غلط بھی کہیں تو میں اپنی بات پر قائم و دائم ہوں. آپ اپنے بچے کو کم از کم حفظ تو کروائیں یا کچھ وقت اس کے دن میں سے اسے مدرسے ناظرے کے لیے یا کسی نہ کسی بہانے سے بھیجیں تاکہ اس کی جو ہے وہ روحانی تربیت بھی ہو. مفتی صاحب نے آج بہت ٹائم دیا تو مفتی صاحب کو بھی بہت شکریہ ادا کروں گا. مفتی صاحب آپ نے عنایت فرمایا ہمیں وقت, تو آپ کی مہربانی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ آپ ذریعہ بنے ہیں پیغام کے پہنچانے کا, بالکل ظاہر ہے. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کی محنت کو, آمین. ہماری ٹوٹی پھوٹی سادگی کو اللہ قبول فرمائے, اور ہمارے ناظرین کے لیے اس کو مطلب اچھی سمجھ کا اور بہتری کا, اور ملک قوم اور ملت کے لیے, قوم کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ بہتری کا ذریعہ بنائے. آمین. تو خیر, اگر آپ اسی طرح کی ہماری مزیدار سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک لازمی کیجیے گا, اور اگر آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کوئی رائے ہے تو کامنٹ سیکشن میں جا کر لازمی مینشن کیجیے گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ آئندہ اسی طرح کی کسی مزیدار سی پوڈ کاسٹ یا ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.